السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی معزز ناظرین کرام، کی حال جی؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے، سدا خوش رکھے۔ اچھا جناب، آج دی ویڈیو تہاڈی خدمت اندر لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی شاندار ویڈیو ہے، بڑی کم دی ویڈیو ہے، تے ویڈیو تسی سکپ نہیں کرنی، پوری ویڈیو دیکھنی ہے تے فائدہ ہوئے گا۔ ساڈی عرف عام دے اندر بڑے ایسے مسائل چل رہے ہیں جنہ دا ہر انسان حل لب رہا ہے، حل انہاں دا تلاش کر رہا ہے۔ تے انہاں دے وچوں ایک نماز جمعہ دی رکعت دے حوالے دے نال وی نے لوکاں دے ذہنی سوالات نے، نماز جمعہ دی رکعتاں کنی ہوندیاں نے، کنیاں نہیں ہوندیاں، کیویں پڑھنا چاہیے، اس سارے سوالات ساڈے ذہن اندر گھوم رہے ہیں۔ حالانکہ کہ ساڈے ایک جہالت والی طریقہ سمجھ لو، جہالت سمجھ لو ساڈی، کہ سانو 40-50 سال ہو گئے نے نماز جمعہ پڑھدیاں نوں، لیکن سانو جمعہ تو مبارک دی رکعت دا پتہ نہیں چلیا اجے تک، تے نماز پڑھن دا طریقہ نہیں آیا۔ اچھا جی سنیو، 9 مختلف علماء کرام دے میں فتاویات اور انہاں دے جناب انہاں دی زبانی تو انہاں سے سنانا چاہنے ہیں کہ نماز جمعہ دی رکعتاں کنے ہوندے نے۔ یاد رکھیو کہ جڑے مولوی 9 سنانے نے تانوں ہر مسلک وچوں نا ایڈ کیتے نے مولوی علماء کرام، تے یاد رکھیو ہر بندہ جڑا میں تانوں 9واں بندہ جی سنانا ہے، انہاں چ 2-3 بندیاں دی گلاں ٹھیک نے جنہاں نماز جمعہ دی رکعت دے حوالے دے نال دسیا ہے، تے باقی جھوٹ بول رہے انہاں کول کوئی دلیل کوئی نہیں، لہذا انہاں لوکاں دی گلاں تے نہ رہیا کرو، آپ سرچ کرو۔ تے سب تو پہلا تانوں سنائیے جناب نماز جمعہ دی رکعت دے حوالے دے نال اے جڑا مجموعہ ترتیبی علماء کرام دا، انہاں دے سب تو پہلے جناب نے مولانا سید فیاض احمد جمعہ المبارک دے رکعتاں دے حوالے دے نال انہاں دی گل بات سنو۔ افضل کے مقابلے میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا جمعہ کی کتنی سنتیں ہیں مسجد میں پڑھنا چاہیے؟ صرف 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں کیا، یا 4 رکعت پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے جمعہ کی نماز کتنی ہوتی ہے وہ رکھ دیتا ہوں، آپ بات کو سمجھ جائیے، اب کتنی سنت وہ سوال۔ جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلط فہمی نکالی سب سے پہلے کہ جمعہ کے دن ظہر اور جمعہ ساتھ پڑھنا ہے، تو ظہر کی 4 جو موقعہ ہوتی لوگ پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 جمعہ کی پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد 4 احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کو اس کو نفل کر کے، پھر اس کے بعد ظہر کی جو 2 ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، جمعہ جس دن ہوتا ہے اس دن ظہر ختم ہو جاتی ہے، جس کو جمعہ نہ ملے وہ ظہر پڑھیں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، اس کے علاوہ 2 رکعت کر کے آپ جتنی چاہے پڑھنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 موقعہ ہے۔ اس کے بعد جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے، یاد رکھیے، بہت سے لوگ بولتے ہیں جمعہ کی نماز سنت ہے، فرض ہے یہ 2 رکعت، اور اس دن ظہر نہیں ہوں گی، اس لیے کہ خطبہ جمعہ 2 رکعت کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے 2 کرتے ہیں۔ 4 جو ظہر ہوتی ہے جمعہ کو 2 کیوں کی گئی؟ چونکہ خطبہ جمعہ ایکسٹرا ہوتا ہے اس دن، ٹھیک۔ تو 2 رکعت جمعہ کی فرض، جمعہ کے بعد 2 کر کے 4 رکعت یہ جمعہ کی موقعہ ہے، یاد رکھیے، 4 بعد میں 2 کر کے، مطلب 2 رکعت کا سلام، 2 رکعت کے بعد سلام، 4 موقعہ تھا۔ جمعہ سے پہلے 2 موقعہ، جمعہ کی 2 فرض، جمعہ کے بعد 4 موقعہ، اور جمعہ کی رکعتیں اتنی ہی 8 ہیں، 2 موقعہ، 2 فرض، 4 موقعہ، لیکن 2 سلام سے، مطلب 2 رکعت کے سلام، 2 رکعت کے بعد سلام، یہ ہے جمعہ کی نماز کی رکعتوں کی تعداد۔ اس دن ظہر نہیں ہے اور احتیاطی ظہر نہیں ہے، اور احتیاطی ظہر کے بدلے نفل بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ 4 ظہر کی پڑھتے پہلے جو موقعہ رہتی پتہ نہیں، یہ نہیں، جمعہ ایسے ہی ہوں گی۔ آتا کسی نے ایک سوال کیا، ہاں جی جناب سن لیے۔ تے نمبر 2 جناب مولانا طارق مسعود صاحب سنو۔ جمعے کی کل رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ جمعے کی کل رکعتیں، اس میں مختلف روایات ہیں، راجح قول جو مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 4 سنتیں پہلے اور اس کے بعد 4 سنتیں بعد میں۔ یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ 6 سنتیں، اسی وجہ سے خود احناف کا بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جمعے کے بعد 6 سنتیں ہوں گی یا 4 سنتیں ہوں گی، تو دونوں طرح کی روایات ہیں۔ راجح قول جو میں نے بتایا آپ کو وہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ 4 سنتیں موقعہ پہلے ہیں اور 2 فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 سنتیں موقعہ۔ ہاں جی سن لی جناب۔ اچھا سونے اینڈ تے تانوں اسی یہ بھی دساں گے بھئی کل رکعت نماز جمعہ دیاں کنیاں نے، حدیث دی روشنی دے اندر دساں گے، تے ویڈیو تسی پوری ویکھیا جناب۔
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਖੁਦ ਤਹਕੀਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਤਹਕੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਸੁਹੇਬ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਦੇ ਰਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। بسم الله الرحمن الرحیم۔ اور آج جمعہ ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ جمعے کے دن بھی کیا کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے علم ہے نا کہ جمعے سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کہاں لکھا ہے 4 پڑھے؟ آپ تو ماشاءاللہ صحیح منہج والے لوگ ہیں۔ کہاں لکھا ہے 2 پڑھنی، 2 کر کے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے بعد کتنی رکعتوں کو حکم دیا ہے؟ کون بتائے گا؟ 6۔ آج آپ نے جمعہ پڑھا ہے نا سب نے؟ اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ ایسے چپ کر گئے کہ جیسے میں ارجنٹائن میں بیٹھا ہوں اور وہاں کوئی جانتا نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ بہت پیارے لوگ ہیں۔ جمعے کے بعد چلو یہ پوچھ لیتے ہوں پھر آپ نے کتنی رکعتیں آج پڑھی؟ یہ 2 کی کہاں روایت ہے؟ 6 کی روایت کہاں ہے؟ من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جمعہ پڑھے اس کے بعد اسے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، حدیث ہے۔ اور اگر آپ 2 مسجد میں پڑھ لیں، 2 گھر جا کے پڑھ لیں، ابو حازم کی یہ بھی روایت ہے۔ اور جمعے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسجد میں آئے آ کے 2 رکعتیں تحیت المسجد پڑھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ثم صلی ما قدر له، جتنی اس کی قسمت میں ہے، 2 بھی ہے، 4، 6، 8، 10، جیسے کہ صحابہ کرام کے آثار ابن القیم نے رحمہ اللہ نقل کیے ہیں۔ جتنی اللہ توفیق دے اتنی پڑھ لے، لیکن اگر آیا ہی اذان کے وقت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے۔ ہمیں علم تو ہونا چاہیے نا، مشن ہے کیا؟ عمل تو تب ہوگا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ علم جب تک نہیں ہے اس وقت تک میری اور آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ ہاں جی جناب سن لیے۔ اچھا جی نمبر 4 تے مولانا مکی الحجازی صاحب، نماز جمعہ دی رکعت دے حوالے دے نال سنو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں آپ کو کہ حضور نے جمعہ سے پہلے صرف 2 رکعت پڑھی ہیں، یہ حنفی جو 4 پڑھتے ہیں یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وہ 2 رکعت تحیت المسجد تھی، تم نے اس کو سنت کیسے بنا دیا؟ آپ نے تو ہمیشہ نماز اپنے گھر میں پڑھی ہے سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے ہم آپ کی بات مان لیں کہ 2 رکعت پڑھی تو جو 4 پڑھے گا اس میں 2 بھی آ جائیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ لیکن جو 2 پڑھے گا تو 4 والی حدیث کہاں جائے گی؟ لہذا ایسا عمل کیوں نہ کرو جس پہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو 8 بھی تو آ گئی، 11 بھی آ گئی، 13 بھی آ گئی، اور ایک آدمی صرف 8 پڑھتا ہے تو باقی حدیثیں کہاں گئی؟ اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچا کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بڑا جامع قول لیتے ہیں، اور ایسا قول لیتے ہیں جس پہ حضور پاک کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو۔ امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہونی ہے۔ اچھا جی نمبر 5 تے مولانا محمد الیاس قادری اتاری رضوی چشتی سہروردی بغیر وردی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جھوٹاں دے سردار کہانی بازاں دے پیو دی بھی گل سن لو۔ جمعے میں 4 سنت اور 2 فرض، یہ جمعے کے، مگر یہ 2 فرض اس طرح ہیں کہ اس کے لیے وہ جمعے کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی، اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اور جماعت کون کروائے اس کے اپنے شرائط ہیں۔
दोबारा लेके जब इमाम के साथ खतीब के साथ जुम्मा पढ़ेंगे तो 2 फर्ज, 4 सुन्नत, 2 फर्ज, इसके बाद 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत और 2 नफल। ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸਲੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਲਿਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ है? ये पूछ लो केड़ी हदीस च है, ये जो फिका हनफी के अकवाल हैं, ये फलाने के अकवाल हैं, और भाई हम फिका हनफी को नहीं मानते। 2 टोक अल्फाज, हम अल्लाह का रसूल जो हमारे पास दीन छोड़ के गया ना, वो दीन है सिर्फ कुरान और हदीस। अल्लाह के नबी का फरमान है कि मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक है अल्लाह का कुरान और दूसरा मेरा फरमान। सुन्नत और कुरान, इन दोनों चीज़ों को सीने से लगाए रखना। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और एक सुन्नत। जब तक इनको आप सीने से लगाए रखेंगे ना, जब तक इनके दामन को नहीं छोड़ेंगे आप, अल्लाह के नबी का फैसला है लन तज़िल्लु, आप गुमराह नहीं हो सकेंगे। इस वास्ते मेरे प्यारे भाइयों, कुरान और हदीस का दामन पकड़ो। कोई जनाब कोई फ़िका नहीं, कोई जनाब फ़िका जाफरी नहीं, फ़िका हनफी नहीं, कोई फ़िका मालकी नहीं, कोई कुछ नहीं। जेड़ा इमाम तुहानू कुरान और हदीस के मुताबिक तलीम दे रहा है ना, जेड़ा मौलवी दे रहा है, जेड़ा मुफ्ती दे रहा है, सिर्फ उनकी गल मनो। जेड़ा मौलवी अपने कोलों तुहानू जनाब दीन दस रहा, अपने कोलों हदीसां बना बना के कढ़ के दसी जान रहा, मौलवी ला के चित्तर ते कन फड़ा के धुप्पे मारो उनकी पुंड ते सोटे ते उन्होंने आखो तू काहदा मुफ्ती है बगैरता। जेड़ा यार कुरान तो गलत कुरान दा तलीम, जिहड़ी कुरान दी तलीम है उनदे तो गलत तरीके ते सानू ला रहे, हदीस तो सानू भटकाना चाह रहे हो। किस तरह दा मौलवी, किस तरह दा मुहद्दिस है? असीं नहीं मानते इस तरह दे मौलवी शौलवी। ते इस वास्ते अल्लाह दे बंदे जुबान खामोश ना रखा करो, पूछया करो, दस्या करो ना, दसो आ मौलवी साहब मसला बयान किया किहड़े हदीस च है। लो जी ये गल अज तो बाद मेरी लिख लो। अगर तुसी 2-4 बारी अपनी मसीद मौलवी कहानी बाद दे प्यो नूं पुछना भी आ तुसीं मसला बयान किया जुम्मे दे तकरीर दे विच, दसो कित्थे बयान होया, किहड़ी जगह ते किहड़ी हदीस च है। लो जी अगले जुम्मे मौलवी मिंबर ते बवेगा ते साथ तुहानूं खालिस कुरान दी गल्लां ते हदीस दी गल्लां ना सुना ते फिर आखे जी ये पैसे बटोरां दे ना लोकां ने ढंग फड़े होए ने, कहानियां सुना के ना लोकां ने जनाब माल इकट्ठा करना हुंदा, एवें ते माल इकट्ठा नहीं होना। इस वास्ते ये जिहड़े कहानी बाज ने ना अपने कोलों जनाब इन्हां ने दीन दे विच जनाब दीन दे विच अपने कोलों गल्लां बातां जिहड़ियां पाईयां होईयां ने, इन्हां तो खुदारा बच्चा करो ना, पूछया करो, गिरबान पकड़ के ना पूछो भी मौलवी मसला बयान कर दस तू। मौलवी दी मां मर जाएगी अगली बार अगर कोई कहानी छड्डण दी कोशिश करेगा, लख वारी सोचेगा। अच्छा जी गल यार साडी बड़ी लंबी होंदी जा रही है। नंबर 6 ते ने जनाब मौलाना इसहाक मदनी साहब। जुमा की नमाज की रकात जो है ना, उनके बारे में आप ये समझ लें कि जुमा की नमाज से पहले कोई रकतों की तादाद मुकर्रर नहीं है। ये 4 रकतें जो लोग पढ़ते हैं ना, ये इन्होंने क्यास कर लिया जोर की नमाज पढ़ के। जोर की नमाज की भी 4 रकतें होती हैं, इसलिए जुमा की भी 4 रकतें, ऐसा नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज जुमा के लिए पहले खुतबा से कोई रकतें मुकर्रर नहीं की। ये अल्फाज फरमाया सल्ला मा कुतबला, जो उसके नसीब में वो पढ़े। 2, 4, 10, 8, 12 तक सहाबा किराम पढ़ते। जब तक खतीब नंबर पर नहीं तशरीफ लाता, आप जितने जी चाहे नफल पढ़ सकते हैं, 2 पढ़ कर बैठ जाए, ज्यादा पढ़ लें। ये रकात जो है ये सुन्नत नहीं, कोई मुकर्रर नवाफिल है, जितने आपकी किस्मत में और आप पसंद करें पढ़ लें। फिर जुमा की 2 रकत नमाज है फर्ज। उसके बाद सही सुन्नत जो है वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ दस्तूर है कि हम मस्जिद में ही सुन्नतें अदा कर लेते हैं। फिर तो हदीस पाक में जो आया कि मन कान मिनकुम मुसल्लियन बादल जुमा फलियुसल्लि अर्बा, कि जुमा के बाद जो नरकतें पढ़े वो 4 पढ़े। ये 2-2 करके अगर पढ़ी जाए तो बेहतर है, इकट्ठी 4 भी पढ़ ले ठीक है। घर में कोई आदमी चला जाए और वहां जाकर सुन्नतें अदा करे, जैसे ज्यादा बेहतर तो यह है कि सुन्नतें नवाफिल घर अदा की जाए, तो सिर्फ 2 रकतों पर बस करे। इसलिए आपने मेरी बात से यह नतीजा अखज़ कर लिया होगा कि जुमा की नमाज से पहले तो नवाफिल है, जुमा के बाद मस्जिद में पढ़े तो 4 सुन्नत, और घर चला जाए तो सिर्फ 2 सुन्नत पर भी इक्तफा कर सकता है।
ہاں جی انہاں دی گل بات تسی سن لی ہے. نمبر 7 نے جناب مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب نماز جمعہ دی رکعت دے حوالے دے نال انہاں دی بھی گل بات سنو تسی اس بعد گل کریں. جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد 4 رکعت اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے جو آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی. آپ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد نفل نوافل پڑھنا چاہیں جتنے مرضی پڑھیں، اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں. ایک شخص آیا 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں تو ویسے بیٹھ. آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ. تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. یہ تحیۃ المسجد ہے. اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ جماعت جو جمعے کی نماز ہے. اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں 4 سنتیں ادا کریں، 4 رکعت ادا کریں. اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے اجر ثواب زیادہ ہے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی. اب وہ کیوں کہتے جی جمعہ تو جمعہ ہے نا، سار ظہر بھی پڑھ لو، اللہ نے یہ قبول کر لی تو یہ نہ کی تو یہ تے ڈڑے تے پئی ہے، دونوں کوئی نہ کوئی تو منی جائے گی. جیسے وہ بچے اسکولوں میں ریاضی میں پیپر میں 10 سوال آتے ہیں، 5 حل کرنے ہیں، آپ کو اختیار ہے 5 چھوڑ دو. جس کو زیادہ آتے ہیں وہ سارے کرتا ہے کہ یار کوئی غلط ہوا تو دوسرا اس کے ٹھیک ہو جائے گا، کام چل جائے گا. اللہ نے جو نماز جس وقت پہ فرض کی ہے اس وقت وہی نماز ہے. جمعے والے دن جمعے کی نماز ہے، ظہر نہیں. جس کو مسجد میں آئے امام مل جائے وہ جمعے کی نماز ادا کرے، جماعت مل جائے. یہ احتیاطاً ساتھ ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا اور ساتھ جمعے کی پڑھ لینا یہ سنت کے خلاف ہے. اگے ایک مولوی نمبر 8 تے کھچ دی کھچ چول دی چول، یہ نام تو مینوں نہیں پتا نہیں کی ہے. نماز جمعہ دی رکعتاں دے حوالے دے نال دسو کیویں دی گل بات کر رہا ہے. اچھا ہے مولوی اس چیز دا حوالہ مینوں دے چھڈے نا کہ کتھوں بیان کر رہا ہے کتھوں نہیں، تے میں منہ منگے انعام دیواں گا. صحیح حدیث دی روشنی وچوں جمعہ المبارک دی رکعتاں ثابت کرے جڑیاں دسن دے. میں حیران ہاں انہاں لوکاں تو یار. جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی نماز کی مقدار کا باب، کتنی رکعتیں پڑھیں پہلے، کتنی رکعتیں پڑھیں بعد میں. تو عند الاحناف آپ کو پتہ ہے ہماری ترتیب ایسی ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت جمعے کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنت پڑھتے ہیں وہ بھی موقدہ، پھر 2 سنت وہ موقدہ، پھر 2 نفل. یہ ترتیب ہے، 4 سنت 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. یہ احناف کے نزدیک ہے ترتیب اس طریقے. اچھا جی نمبر 9 تے سنو جناب، کھچ دی کھچ چوڑ زمانے دی مرزا جیلمی ہیں، او جیلم دی ڈوگی، جیلم دی ڈوگی دی گل بات سنو پھر اس بعد گل کریں. جمعے کے فرض تو 2 ہی ہیں، سنتیں کم از کم 6 ہیں. 4 بعد میں جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت پڑھے، اکٹھی بھی 4 پڑھ سکتا ہے، 2 کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، افضل ہے 2 کر کے پڑھے. اور جمعے سے پہلے 2 رکھتے ہیں کم از کم، اور وہ اتنی تاکیدی سنت ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر خطبہ بھی کوئی دے رہا ہے نا خطیب تو تب بھی آپ وہ 2 رکھتے ہیں پڑھ کے بیٹھیں گے. اور اگر آپ پہلے آ گئے ہیں تو پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھو، پھر آپ 100 رکھتے بھی پڑھیں. ویسے عموماً صحابہ کا عمل 4 رکھتے ہی ہیں جمعے سے پہلے جب آپ جلدی آ جائیں، اور جب خطیب ممبر پہ ہو تو پھر 2 رکھتے پڑھیں اور بعد میں 4 پڑھیں. وہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی. ہاں جی سن لی گل بات. اچھا جی یہ تے ہن آپ ہو گئے مختلف علماء کرام مختلف مسلک دے مسالک دے علماء کرام دی زبانی تو سنائی نے کہ نماز جمعہ دی رکعتاں کنیاں نے. چند مولویاں وچ 2-4 گلاں صحیح کیتیاں نے نماز جمعہ دی رکعت دے حوالے دے نال.
ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਪੁੱਛੋ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਦੀ ਰਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ 4 ਪੜ੍ਹ ਲਓ 2 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਿਰਫ 4 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ, ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, 100 ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਕਰਕੇ। लेकिन अगर इमाम साहब खुतबा जुमा देने वास्ते तैयार हो गए ने, मिंबर ते खड़े हो गए ने, तुसी लेट हो गए हो, अक्सर इंसान लेट हो जाते हैं क्योंकि पता भी कम्मा कार वाले लोग हैं, टाइम इन्ना कोई नहीं ना लोगों को, ते इस वास्ते अगर कोई लेट हो जाए तो वो 2 रकअतां पढ़ के बवे, इमाम भावें खुतबा दे रहा है या जो मर्जी, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे से एक बंदा उवें ही साहबी आके बह गया, नमाज जुमा 2 रकअतां नहीं पढ़ियां, जुमे दे विच उस तरह ही बैठ गया। अल्लाह के नबी ने जुमे के दौरान खुतबे के दौरान फरमाया कि खड़ा होकर 2 रकअतां पढ़, 2 रकअतां तो पढ़नियां जरूरी है ना जुमे तो पहला, तो फिर 2 फर्दां दा तुहानूं पता ही है, 2 फर्द, उस बाद 4 रकअतां पढ़नियां चाहिए। कितनी रकअतां जी? 4 रकअतां जुमे तो बाद। ये अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सही फरमाने की शान है। ते ऐ ने जी जुमा तो मुबारक दी रकात जिहड़ी सही हदीस दी रोशनी दे अंदर है ने, बाकी जड़े उरले परले आपदे कोलों जनाब तुहानूं सुनाण दे ने, ये झूठ ही मारन और जनाब कोई गल बात सच नहीं दस रहे, ते कोई हदीस दे मसले च नहीं गल बात वाज़े कर रहे। उम्मीद है साडी अज दी वीडियो तुहानूं पसंद आएगी।